سوالات بعین ہی اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اس میں سے آج ایک اور سوال آ رہا ہے کہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، ترجمہ دیکھ لیں، صفحہ نمبر ہے 46 آیت نمبر ہے ورس نمبر ہے 219 یسألونک عن الخمر والمیسر، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور گیمبلنگ کے بارے میں، الکوہل کے بارے میں اور گیمبلنگ کے بارے میں، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیں، فیہما اثم کبیر، اس کے اندر گناہ زیادہ ہے، اس کے ہارم زیادہ ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہے، یہ زیادہ ہارمفل ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہے۔ ومنافع للناس، اس میں کچھ بینیفٹس بھی ہے، کچھ فائدے بھی ہیں۔ شراب اور گیمبلنگ کے اندر، الکوہل اور گیمبلنگ کے جو نقصانات ہے، جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے، یہ زیادہ ہارمفل ہے، یہ زیادہ نقصان دینے والی ہے بجائے اس کے کہ زیادہ آپ کو فائدہ دے۔ اس کے نقصانات زیادہ ہے، اس کے منافع کم ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، پھر سے وہی بات آگی، اس کے گناہ، اس کے نقصانات اکبر بہت زیادہ ہے، من نفعہما، اس کے نفع سے۔ اس کے نفع بھی ہے، اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہے اس کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، پیسوں میں سے کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، انہیں بتا دیجئے جو ان کی ضروریات سے زیادہ ہے، جو ان کی نیسیسٹیز سے زیادہ ہے، جس کو آپ لگژری کہتے ہیں، جو ان کے پاس لگژری میں چیزیں ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح سے میں اپنی آیتیں، قرآن کی جو آیتیں ہیں، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح سے میں اپنی ورسز، اپنی آیتیں کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ ایکسپلیسٹلی لوگوں کو بیان کرتا ہوں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کرے، تاکہ وہ پونڈر کرے، تاکہ وہ سوچے، غور و فکر کرے کہ ان آیات میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم سے یہ آیات کیا چاہ رہی ہیں۔ ایک چھوٹی سی تاریخ پس منظر، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ شراب کی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ شراب کو کیوں اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ حرام کیا گیا، اور جب شراب کو حرام کیا گیا تب صحابہ نے کیا کیا۔ اس طرح کی مثال ہمیں اسلامی معاشرے کے علاوہ بھی کسی معاشرے میں ملتی ہے یا نہیں ملتی، ان چار چیزوں کو آج ڈسکس کرنا ہے۔ پہلی چیز، اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے، اس کا پس منظر، تاریخی پس منظر کیا ہے۔ نمبر دو، اس کو بتدریج، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کیوں حرام کیا گیا، ایک ہی دفعہ اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ حرام ہے بس ختم، آج کے بعد شراب نہیں پینی، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حرام کیوں کیا گیا۔ نمبر تھری، صحابہ کا کیا ریئیکشن تھا جب اس کو حرام کر دیا گیا، جب اس کو فوربڈن کر دیا گیا، اس پر صحابہ کا کیا ریئیکشن تھا؟ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر پی لیں گے، ایک مہینے بعد چھوڑ دیں گے، کیا اس طرح کا ریئیکشن تھا؟ کیا ریئیکشن تھا صحابہ کا، کیا ریئیکشن تھا؟ چوتھی بات، کیا ایسی مثال آپ کو دنیا کے کسی معاشرے میں ملتی ہے مدینہ کے معاشرے کے علاوہ؟ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ اس وقت کیا ہوا جب شراب حرام ہوئی، اس پہ صحابہ کا کیا ریئیکشن تھا۔ ایک تو وہی ہے ہمارے پاس، ایک ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ہمارے پاس، ہسٹوریکل فگرز ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا، تو وہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ کیا آپ کو اس طرح کی مثال آج کے کسی معاشرے میں ملتی ہے؟ اگر نہیں ملتی تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ چار چیزیں آج ڈسکس کرنی۔ پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، مکہ سے مدینہ گئے تھے، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی لوگ عادی تھے شراب کے، ایڈکٹ تھے، شراب پیتے تھے، ان کے لیے شراب کے بغیر زندگی گزارنا امپاسبل تھا۔ ہر 5-6 منٹ بعد جیسے سگریٹ پینے والوں کو عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی، ان کو وہاں شراب کی عادت تھی۔ کوئی بھی محفل، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی گیدرنگ شراب کے بغیر ممکن نہیں تھی، شراب اتنا عام تھی وہاں پہ۔ لیکن ہر زمانے کے اندر یاد رکھیے گا، ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کو برائی سمجھتے ہیں، چاہے اس پر کوئی وحی آئی ہو، چاہے اس پر کوئی اسلامی حکم آیا ہو یا نہ آیا ہو، کوئی اسلامک رول اور ریگولیشن، کوئی اسلامک اس پہ اپلیکیشن ہو یا نہ ہو، ان کی عقل انہیں یہ بات سمجھا دیتی کہ یار یہ چیز خراب ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری دفعہ، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مٹی حلال ہے حرام ہے؟ قسم صاحب، مٹی، ڈسٹ حلال ہے کہ حرام ہے؟ بردر، اس ڈسٹ حلال اور حرام؟ حرام ہے، حلال ہے۔ نو نو، از اٹ حلال اور حرام؟ از اٹ حلال؟ اٹس حلال، لیکن آپ کھا نہیں سکتے، ایون دو کہ حلال ہے لیکن آپ کھا تو نہیں سکتے نا۔ ایک چیز حلال ہے حرام۔ شراب بھی اس زمانے میں حلال تھی، اسلام کا اس سے متعلق کوئی رول ریگولیشن نہیں آیا تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اٹ مینس کہ حلال تھی، اس زمانے میں شراب حلال تھی۔ لیکن اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے ماشاءاللہ جن کی عقل کام کرتی تھی، انہیں پتا تھا کہ یار یہ پینے کے بعد یہ کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں پیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے کہ نبی بننے سے پہلے بھی
وہ تمام چیزیں جو عرب لوگ کرتے تھے, جو عرب معاشرے کے اندر ہوتی تھی, جو اس سوسائٹی میں, اس کمیونٹی, وہ کمیونٹی کے لوگ جو چیزیں کرتے تھے, مطلب شعر و شاعری کرنا, پوئٹری کرنا, بیٹھے رہنا اور ساری رات پوئٹری کرتے رہنا, اپنے قبیلوں کی تعریفیں کرتے رہنا کہ میں فلانی فیملی سے ہوں, اور میں فلانے کلین سے ہوں, اور میری یہ لینیج ہے, اور میں اس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, اور میرا یہ ہے اور میرا وہ ہے, ساری رات بیٹھ کر اس پہ گپے لگاتے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کبھی گیدرنگز میں شریک نہیں ہوئے تھے, کبھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا تھا. سملرلی شراب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں پی تھی, اور بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے شراب کبھی نہیں پی تھی, کیونکہ ان کی عقل کام کرتی تھی, انہیں پتا تھا یار یہ پینے کے بعد زیادہ نقصان ہوتا ہے, اس کے زیادہ ہارمز ہیں, اس کے زیادہ ایڈوانٹیجز نہیں ہیں, تو وہ نہیں پیتے تھے. لیکن زیادہ جو لوگ تھے, اکثریت جو معاشرے کی تھی, کمیونٹی کے جو اکثر لوگ تھے, وہ شراب پیتے تھے, انجوائے کرتے تھے. تو حضرت عمر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ بن جبل اور باقی 2-3 بڑے صحابہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے, شراب پینا یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے, اس سے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ شراب اور گیمبلنگ سے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے, اللہ نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی. یسألونک عن الخمر والمیسر, وہ آپ سے پوچھتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ سے کویسچن کرتے ہیں کہ شراب اور گیمبلنگ سے متعلق کیا حکم ہے. اس پر اللہ نے ان سے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ وحی آئی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اس کے نقصان زیادہ ہے, منافع کم ہے, اس کے نقصان زیادہ ہے, منافع کم ہے. جب یہ وحی آ گئی تو جو بہت سارے صحابہ تھے جو نبی سے محبت کرتے تھے, جن کو وحی کا طریقہ پتا تھا, ریولیشن کا میتھڈالوجی ان کو پتا تھی کہ ریولیشن کبھی بھی یہ آ کے نہیں کہے گی ٹھک حلال ٹھک حرام, نہیں, ہمیشہ اس کے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چلتی ہے. انہیں یہ میتھڈالوجی پتا تھی. تو جب یہ پہلی وحی آئی تو بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے شراب پینا چھوڑ دی تھی پہلی وحی سے. لیکن پھر بھی کچھ صحابہ تھے, انہوں نے کہا اچھا شراب اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ شراب پینے کی وجہ سے انسان یہ گناہ کرتا ہے. اوبویسلی شراب پینے کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں نا, شراب تو سبب ہے, شراب تو کاز ہے, شراب تو ون آف دا مینز ہے جو آپ کو لیڈ کرتا ہے کس طرف؟ گناہوں کی طرف. تو ہم شراب پی لیں گے, یہ میک شور کریں گے کہ اس کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ ہم نہ کریں. کچھ صحابہ نے یہ سوچا کہ ہم شراب پی لیں گے, حرام تو نہیں ہوئی نا, حرام اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ نہ کریں ہم, تو ہم شراب پی لیں گے لیکن میک شور کریں گے کہ اس کی وجہ سے ہم گناہ نہ کریں, ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. چلتا رہا معاملہ. ایک دن یہ ہوا, حضرت عبد الرحمن بن عوف, اگین ایک بڑے صحابی ہیں, بڑے پرومیننٹ صحابی ہیں, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے. اگین کھانا پینا ہوا, اس کے بعد شراب کا دور چلا, مغرب کی اذان ہو گئی, مغرب کی اذان ہوگی. کھانا پینا کھایا ہوا تھا, شراب شروع پی ہوئی تھی, نماز پڑھنے چلے گئے. جس کو امام کھڑا کیا اس نے پڑھی قل یا ایھا الکافرون, اس نے پڑھی قل یا ایھا الکافرون. اب یہ صورت بڑی ایک ٹیکنیکل سی صورت ہے, اگر آپ اس کا ترجمہ سمجھیں نا تو بڑی ایک ٹیکنیکل سی صورت ہے, بڑی اس میں سینسٹیو سی ڈیلائٹ سی قسم کی صورت ہے, یہ ڈیلیکیٹ سی صورت ہے. اگر آپ نے اوپر نیچے کر دی تو ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو ان کافروں سے, لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے. تو یہ اگر بدل جائے, اعبد ما تعبدون ہو جائے, لا چھٹ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں عبادت کرتا ہوں, میں ورشپ کرتا ہوں, میں ان تمام گاڈز کی, ان تمام لوگوں کی ورشپ کرتا ہوں جن کی تم ورشپ کرتے ہو, جن کی تم عبادت. صرف لا نکل جائے, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, لا نکال دے, اعبد ما تعبدون ہو جائے, تو اس کا ترجمہ بالکل اپوزٹ ہو جائے گا, بالکل الٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے وہ نماز پڑھائی, نشے میں تھے, تو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد, ساری آیات آپس میں مکس کر دی. ترجمہ یہ نکل رہا تھا کہ جس کی آپ عبادت کرتے میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں, جن بتوں کی آپ عبادت کرتے ہیں, جن آئیڈلز کی آپ عبادت کرتے ہیں, میں بھی انہیں کی عبادت کرتا ہوں. اس پر پھر اگلی آیت آئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, نماز پڑھنے کا جب وقت آ رہا ہو اس وقت شراب نہ پیو. پہلے یہ تھا کہ شراب پی سکتے ہو لیکن اس کے برائی زیادہ ہے, منافع. دوسری دفعہ میں حکم آیا کہ اب آپ نماز کے ٹائم شراب نہیں پی سکتے, باقی جب مرضی پیو, نماز کے ٹائم شراب نہیں پینی کیونکہ اس کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے. نماز کے ٹائم بہت سارے صحابہ اس کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ اب شراب حرام ہو جانی, بہت سارے صحابہ نے شراب پینا چھوڑ دی. لیکن پھر بھی کچھ صحابی ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ابھی صرف نماز ہوئی ہے کہ نماز کے وقت نہ پیو, باقی وقت میں تو بندہ پی سکتا ہے, تو چلو ہم پی لیتے, کیونکہ عادی تھے. آپ کو سمجھنی چاہیے یہ بات کہ وہ لوگ عادی تھے شراب کے, ایڈکٹ تھے. یہ نہیں تھا کہ بس شراب پی کبھی ایک سال میں ایک دفعہ, نہیں, روزانہ کی بیسس پہ شراب, اور ہر ٹائم شراب پیتے تھے. پھر یہ ہوا کہ جب یہ معاملہ بھی ہو گیا, اس طرح بھی اس کے پیچھے بات ہو گئی,
ایک رات تھی, حضرت سعد بن ابی وقاص, اگین بڑا نام ہے عشرہ مبشرہ میں سے, حضرت سعد بن ابی وقاص, وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ, مشاعرہ چل رہا تھا, وہی جو شعر و شاعری نہیں چلتے, پوئٹری چل رہی تھی, اپنے قبیلوں کی تعریفیں کی جا رہی تھی, اپنے خاندانوں کی, اپنی فیملیز کی, اپنی لینیج کی تعریفیں کی جا رہی تھی. اب سعد بن ابی وقاص کہاں سے تھے؟ مکہ سے, قریش سے. پاس ان کے بیٹھے ہوتے ہیں ساری مدینہ کے لوگ, وہ مختلف قبیلے سے تھے. سعد بن ابی وقاص مکہ سے آئے ہوئے تھے اور اب وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھے بات کو, وہ مکہ سے ہیں, مدینہ میں بیٹھے, ان کے ارد گرد کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ مدینہ کے لوگ, انصار بیٹھے ہوئے. وہ نشے میں تھے, شعر و شاعری کر رہے تھے. شعر و شاعری میں انہوں نے یہ کیا کہ اپنی بڑی تعریف کر دی اور ان کی تھوڑی سی انہوں نے انسلٹ کر دی. پیچ کے اتنا پاس لوگ. ایک نوجوان تھا, ینگسٹر تھا, اسے غصہ چڑھا, اس نے جبڑا اٹھایا, ذبح کرنے کے بعد اونٹ کو وہ چیزیں پڑی ہوتی تھی وہیں پہ, اس نے جبڑا اٹھایا اونٹ کا, جبڑا جانتے ہیں نا آپ کسے کہتے ہیں, جبڑا اٹھایا اونٹ کا, اٹھا کے مارا سعد بن ابی وقاص کو نا, زور سے مارا, تو ان کے سر پہ لگا, ان کو چوٹ لگی. تو یہ چیز لے کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے, حضرت سعد بن ابی وقاص. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ آپ ہمیں شراب اور جوئے سے متعلق کوئی واضح حکم دے, مطلب کلیئرلی کوئی اسٹریٹ فارورڈ ایکسپلیسٹ حکم دے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی. اس پر فائنلی پھر آیات نازل ہوئی کہ اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. کہ اے ایمان والو, تم پر شراب, جوا, بت پرستی, اور وہ جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا اسے اومنز نکالنا کہتے ہیں, فال نکالنا, انگلش میں اس کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے اومن. یو نو واٹ اومن مینس؟ OMEN, اومنز, فال نکالنا, کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہوگی یا بری ہوگی. انڈیکیشنز ہوتے ہیں, انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ پھر ایسے کرتے تھے کہ تیر پہ نام لکھ لیتے تھے, کیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو جو ایروز ہوتے تھے اس پہ وہ نام لکھ لیتے تھے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, should I do this or should I not do this, اور پھر ان کو کور کر لیتے تھے. اس کے بعد پھر ایک کو نکال لیتے تھے, اگر اس پہ لکھا آتا تھا should I do this, I should do this, تو وہ پھر وہ کر لیتے تھے. اس کو کہتے ہیں اومنز, فال نکالنا. سمجھ آئے کہ نہیں, کہ اگر مجھے یہ کام کنفیوز ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, تو وہ پھر تیر پہ لکھ لیتے تھے, تیروں پہ لکھ کے ان کو مکس کر دیتے تھے آپس میں, اس میں سے ایک نکال دیتے تھے, اور اس کے بعد وہ دیکھتے تھے اچھا اس پہ لکھا ہوا کر لو تو میں کر لیتا ہوں, نہیں لکھا ہوا نہیں کرنا تو نہیں کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ازلام, تیر, فال نکالنا, اس کو فال نکالنا کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پر شراب حرام, جوا حرام, بت پرستی حرام, فال نکالنا حرام. رجس من عمل الشیطان, شیطان کی گندی باتوں میں سے ہیں یہ. فاجتنبوہ, اپنے آپ کو ان سے بچاؤ, پرہیز کرو, abstain yourself from all these things, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو سکو, تاکہ تم سب کے سب کامیاب ہو سکو. تو یہ آیات اس پر فائنلی نازل ہوئی. تو یہ 3 سٹیپس میں شراب کو مکمل طور پر حرام کیا گیا. یہ تھا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. اب وجہ آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ ایک ہی دفعہ میں کہہ دیتے شراب حرام ہے, اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ ایک ہی دفعہ اللہ کہہ دیتے شراب حرام ہے, کام مک جاتا. 3 دفعہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھے بات, 3 دفعہ میں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یاد رکھیے گا, اللہ نے خود قاعدہ بنایا ہے, قرآن کے اندر موجود ہے, آپ اس سب کو جانتے ہیں, آپ سب اس آیت کو جانتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا آپ نہ کر سکے. اللہ آپ کو کبھی بھی وہ کام کرنے کا حکم نہیں دیں گے جو آپ نہیں کر سکتے. Allah will never ask you to do something that you cannot do and you don't have the capacity to do it or you don't have the ability to do it. Allah will never ask you to do such thing. تو جو بندے شراب میں اتنے ایڈکٹ ہوں, جو ہر ٹائم اس میں گھسے ہوں, اتنے ایبزاربڈ ہو, اتنے ایزیوملیٹڈ ہو, اللہ اگر ان کو ایک ہی دفعہ کہہ دیتا کہ شراب چھوڑ دو, ایک گو میں کہہ دیتا اللہ ان کو شراب چھوڑ دو, تو کیا وہ چھوڑ سکتے تھے؟ کیا ان کے اختیار میں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بچے سے دودھ کا چھڑوانا مشکل ہے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے رضاعت کا اندر, ماں سے وہ فیڈنگ لیتا ہے نا, ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے فیڈ لیتا ہے, کہتے ہیں اس بچے سے جیسے دودھ چھڑانا مشکل ہے, اسی وقت اس زمانے میں لوگوں سے شراب چھڑوانا مشکل تھا. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے, اس کی عقل ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتی, وہ ماں سے فیڈنگ لے رہا ہوتا ہے, اپنی ماں سے, ایک چھوٹا بیبی ماں سے فیڈ لے رہا ہوتا ہے, جب اس کو چھڑانا ہو تو وہ ایک آزمائش ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, بچہ روتا ہے, تنگ کرتا ہے, دوسری فیڈ پہ آتے آتے وہ ٹائم لیتا ہے. اگر آپ سارے ماں باپ ہیں آپ کو پتہ ہوگا, میرے تو بھانجے بھانجی ہے تو مجھے پتہ ہے, تو آپ کو تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے جو گزرے ہیں سارے مرحلے سے. بچہ جب ماں کی فیڈ پہ ہوتا ہے, اس کے بعد جب وہ دودھ پہ جاتا ہے, اس کو دودھ پہ دوسرے دودھ پہ کنورٹ کرتے ہیں, تو وہ تنگ کرتا ہے ماں باپ کو, وہ روتا ہے, پیٹتا ہے,
بچہ تنگ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کا یہ حال تھا کہ اگر فوراً ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے اس چیز پہ تو وہ نہ ہوتے, وہ شور مچاتے ہیں. ایون دو کہ صحابہ تھے, دین کو جانتے تھے, لیکن وہ نہیں. اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے بتایا. پہلے اللہ نے سمجھایا, ان کی تربیت کی کہ دیکھو اس میں فائدے کم ہے, نقصان زیادہ. پھر اللہ نے کہا اچھا 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ نہ پیو, جب نماز پڑھو تو نہ. پھر فائنلی اللہ نے کہا کہ اب آپ پر حرام مکمل طور سے ہو گئی ہے. تو یہ میتھڈولوجی تھی پیچھے. اب اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے, حرام ہونے کے بعد اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ یار میں شراب کا عادی ہوں, مسلمان ہوں, میں شراب کا عادی ہوں, تو میں بھی اب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی چھوڑوں گا. نہیں, اب نہیں. اب آپ ایسے معاشرے میں نہیں رہ رہے جہاں پر آپ ہر ٹائم شراب ہی پیتے ہو یا آپ شراب کے عادی ہو. اب آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے, مسلمانوں والے طور طریقے آپ نے سیکھے ہیں. اب اگر آپ اپنی مرضی سے اس میں چلے گئے ہیں, شراب کے اندر چلے گئے ہیں, تو اب آپ کو ون گو میں ہی چھوڑنی ہے. آپ کو یہ نشہ ون گو میں ہی چھوڑنا, چاہے آپ پر کتنی ہی آزمائش اور کتنی ہی تکلیف کیوں نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صرف ایک حدیث میں مینشن کروں گا, پھر اگلے پوائنٹ پہ چلے گا, کیونکہ آدھے گھنٹے میں ختم کرنا ہے ہم نے. ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ, اور یہ دھیان سے سنیے, آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسی دکانوں پہ کام کرتے ہیں, ان کو جا کے حدیث سنائیے. دیکھیے اس حدیث کے بعد کوئی ذہن میں ڈاؤٹ نہیں رہتا, کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہتا. حضرت انس کی روایت آتی ہے سنن النسائی میں, ون آف دا موسٹ اوتھینٹک حدیث ہے کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے, ون آف دا موسٹ اوتھینٹک بک آف حدیث, سنن النسائی اس کا نام ہے. حضرت انس کی روایت آتی ہے, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے, کرس. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 لوگوں پہ کرس کیا ہے. 10 لوگوں پہ. کون کون؟ نمبر 1, جو انگور نچوڑتا ہو. انگور جانتے کسے کہتے ہیں؟ گریپس کو. نچوڑنا کسے کہتے ہیں؟ سکویز کرنا. اس کو نچوڑ کے, سکویز کر کے شراب نکالی جاتی ہے نا, شربت نکالا جاتا ہے. پہلا شخص جو انگور نچوڑتا ہو. دوسرا جو بناتا ہو, جو میکر ہو, جو شراب کو بناتا ہو. 2. تیسرا پینے والا, جو خود پیتا ہو, جو خود پیتا ہو. نمبر 4 جو سرو کرتا ہو, پلاتا ہو. 4. نمبر 5 جو کیری کرتا ہو, لاد کر لے جاتا ہو کسی کے لیے. آپ کیری کریں یہاں سے وہاں شراب کو, ٹرانسپورٹ کا کام کریں, ڈیلیوری کا کام کریں, لے کے جائیں. جس کی طرف لے کے جا رہا ہے, جس کی طرف ڈیلیور کر رہا ہے, جس بندے کی طرف ڈیلیور کرے. ایک تو کیری کرنے والا, ڈیلیور کرنے والا, اور جس کی طرف ڈیلیور کر رہا ہے. کتنے ہو گئے؟ 6. نمبر 7 بیچنے والا, سیل کرنے والا. نمبر 8 بائے کرنے والا, خریدنے والا. بیچنے والا, خریدنے والا. نمبر 2 تحفے میں دینے والا. وعلیکم السلام. تحفے میں دینے والا, آپ گفٹ کے طور پہ کسی کو شراب دے رہے ہیں, شراب وہ تو خریدی, یہ لو گفٹ پکڑو, حالانکہ آپ تو نہیں پی رہے نا, گفٹ کے طور پہ دے رہے ہیں. اور 10واں لاسٹ بندہ جو ہے, اس سے آمدنی کمانے والا, اس سے پروفٹ بنانے والا, اس سے پروفٹ بنانے والا. یہ 10 لوگ. اب آپ ڈھونڈ لیں اس میں سے کون سا ایسا مسئلہ ہے جو لوگ دکان پہ شراب بیچتے ہیں, اب وہ کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو ڈالیں گے نقصان سے بچنے کے لیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے بچنے کے لیے. کوئی بندہ رہ گیا؟ اب مجھے تو کوئی بندہ نہیں سمجھ آ رہا, کوئی بندہ نہیں. بیچنا, خریدنا, چاہے آپ پروفٹ بنا رہے, پروفٹ والا الگ سے مینشن ہے, پروفٹ والا بندہ الگ سے. میں بیچنا, خریدنا, چاہے آپ کہیں کہ یار ہم اسے بیچتے ہیں اور اس کی کمائی سے ہم صرف وہ کاسٹ پرائس ہے اور اس سے ہم نئی شراب لے آتے ہیں, ہم اپنے گھر میں استعمال نہیں کرتے, ہم اپنی فلانی جگہوں پہ استعمال نہیں کرتے, ہم نے صرف اس لیے شراب رکھی ہوئی ہے کہ وہ شراب لینے آئے گا تو ساتھ سگریٹ بھی لے لے گا, ساتھ بریڈ بھی لے لے گا, ساتھ انڈے بھی لے لے گا. یہ ساری چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ان کو جا کے کم سے کم یہ حدیث سنا دیجیے. یہ میری حدیث نہیں ہے, یہ نبی کی حدیث. جس معاشرے میں یہ حدیث آئی تھی اس معاشرے میں لوگ شراب کا کاروبار کرتے تھے. اب یہ سنیے, اب یہ بات سنیے کہ جب شراب حرام ہو گئی, جب صحابہ کو پتہ چل گیا کہ شراب کیا چیز ہے, اس کے بعد ان کا رد عمل کیا تھا. اب یہ سمجھیے اور یہ بھی جا کے سنائیے لوگوں کو کہ صحابہ کا, آپ کا خیال ہے کہ وہ معاشرہ بڑا آئیڈیل معاشرہ تھا, اس میں کوئی برائی نہیں تھی, اس میں آج سے زیادہ شراب تھی. اس معاشرے کے اندر لوگ ہم سے زیادہ شراب پینے والے تھے, پورا معاشرہ شراب پیتا تھا, ہر بندہ شراب کا کاروبار کرتا تھا, تجارت کرتا تھا, دکان چلاتا تھا شراب کی. یہ باتیں تو آپ نے بہت زیادہ سنی ہوئی ہے نا. میں صرف ایک واقعہ سناؤں گا, باقی آپ لوگوں نے واقعات سنے ہوئے ہیں, اور وہ تجارت سے ریلیٹڈ ہے, بزنس سے ریلیٹڈ ہے, ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے. یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیالے تھے, منہ تک پہنچ چکے تھے, انہوں نے بھی پیالے وہاں پہ توڑ دیے. جنہوں نے پی لی تھی اور ان کو ابھی تک ہضم نہیں ہوئی تھی, انہوں نے گلے میں انگلیاں ڈال ڈال کے کیا کی تھی, انگلیاں ڈال ڈال کے انہوں نے وامٹنگ کی تھی. جن کے پیٹ میں ابھی انہوں نے پیا, انہیں پتا ابھی تک ہضم نہیں ہوئی ہوگی, ابھی تک ہم نے اس کو ڈائجسٹ نہیں کیا ہوگا, انہوں نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کے کیا کی. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہ رہا ہو, ایسے فلوٹ کر رہی تھی شراب, ایسے فلو کر رہی تھی شراب جیسے بارش کا
پانی بہ رہا ہو. اور کہا جاتا ہے کہ کئی عرصے تک اتنی شراب بہی تھی مدینہ گلیوں میں، اتنی شراب بہی تھی مدینہ کی اسٹریٹس میں کہ کئی عرصے تک جب بارش ہوتی تھی تو شراب کی خوشبو آتی ہوتی تھی. بو آتی تھی نا، خوشبو تو ہوتی نہیں اس کی، بو آتی ہوتی تھی، شراب کی بو آتی تھی جب بارش ہوتی تھی، اور اس کا رنگ نکلتا تھا زمین کے اندر سے. اتنی شراب بہی تھی، اتنی زیادہ شراب بہی تھی لوگوں نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جن کے گھر سٹاک پڑا ہوا ہے شراب کا وہ فلانی جگہ پہ پہنچا دے. سب نے اپنی دکانوں سے، اپنے گھروں سے جو جو سٹاک پڑا تھا اٹھا کے وہاں پہ پہنچایا. نبی نے خود جا کے پہلے مشکیزیں توڑے، خود جا کے ان کنٹینرز کو توڑا، پھر صحابہ سے کہا کہ تم بھی توڑو تاکہ ان کے دلوں میں بھی نفرت آئے. پہلے خود جا کے توڑے اور پھر ان سے بھی جا کے توڑا. ایک صحابی تھے، یہ واقعہ میں آپ کو سنا چاہ رہا ہوں اور یہ کاروبار سے ریلیٹڈ ہے. آپ قربانی چیک کریں صحابہ کی اس وقت کی. ایک صحابی تھے، ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ شام جاتے تھے، سیریا جاتے تھے، وہاں سے شراب خریدتے تھے اور مدینہ میں آ کے بیچتے تھے. شام جاتے تھے، ٹریولنگ کرتے تھے، شام تک جاتے تھے، شراب خریدتے تھے، واپس آتے تھے اور کہاں بیچتے تھے؟ پورے سال کی کمائی اکٹھی کی ہوئی تھی، شراب خریدنے گئے ہوئے تھے شام. واپس آ رہے تھے، راستے میں اطلاع مل گئی کہ جی شراب تو حرام ہو گئی ہے. راستے میں پورے سال کی ان کی جو انکم تھی، پورے سال کی جو ان کی ارننگ تھی وہ لگا کے آئے ہیں، شراب لے کر آ رہے ہیں. راستے میں ان کو پتہ چلا کہ حرام. انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی شراب مدینہ میں لے کے چلے جائیں. انہوں نے وہیں پہ ایک پہاڑ تھا، جتنی ان کے پاس شراب تھی، جو اونٹ وغیرہ انہوں نے شراب پہ رکھے تو ان کو وہاں پہ پاک کیا. ایک پہاڑ کے اوپر انہوں نے پاک کیا، اس پہ رکھا. وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے مدینہ چلے گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو پیسے لگا چکا ہوں، میرے پاس تو یہی پیسے ہیں، اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو یہی پیسے ہیں، میں لگا چکا ہوں، خرچ کر چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ جو پیسے تم نے اس پہ لگائے اس کو ابھی ابھی بہا دو، ختم کر دو اس کو. تمہارے لیے بہتر یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ it is more recommended for you to waste all the alcohol that you have just bought. ساری ضائع کر دو، سب کی سب بہا دو، ضائع کر دو. کہتے ہیں وہ واپس گئے اسی پہاڑ پہ جہاں پہ انہوں نے کھڑے کیے تھے، ساری اپنی شراب بہا دی، ساری کی ساری شراب بہا کے واپس آ گئے. وہ بھی تو کاروبار تھے، وہ بھی تو کاروباری لوگ تھے، تجارت کرنے والے لوگ تھے. کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی آمدنی کے ذریعے نہیں تھے؟ انہوں نے کھانا پینا نہیں تھا؟ ایک حکم آیا کہ اب سب کا سب حرام ہو چکا ہوا ہے. ایک تو بندے کا اپنا ذاتی فیل ہے نا، میں پی رہا تھا میں نے نکال دی، چلو یہ ایمان کا لیول بھی بہت بڑا لیول ہے، لیکن چلو آج کے زمانے میں بھی ہمیں ایسے متقی لوگ ملتے ہیں جو اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی جو تجارت ہی اپنی شراب پہ کرتا ہو، جس کی ارننگ ہی ساری شراب کے اوپر ہو، اپنا لائیولیہوڈ ہی اس کا سارا شراب کے اوپر اس کی لیونگ ہو، اور وہ ابھی ابھی لے کر آ رہا ہے شراب، وہ راستے میں بھی نہیں لے کر آتا، وہ مدینہ میں داخل میں بھی نہیں کرتا، وہیں راستے میں ساری شراب بہا کر وہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ تھی قربانی. نبی نے کہا نہیں تو پھر نہیں. پھر یہ بات نہیں تھی کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ویسٹ ہے، وہاں پہ سب شراب بیچتے ہیں، ہماری دکان کیسے چلے گی اگر ہم نے شراب نہ بیچی. یہ باتیں نہیں تھی اس وقت. یہ باتیں نہیں تھی کہ پوری دنیا کا کاروبار انٹرسٹ پہ چل رہا ہے، پوری دنیا کے بزنس انٹرسٹ پہ چل رہے ہیں تو ہر چیز حرام ہے. اللہ نے آپ کو ایک قاعدہ دیا، بھائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کی اللہ نے آپ سے پوچھ گچھ. پوری دنیا کا نظام آپ کے اختیار میں نہیں ہے، پوری دنیا کا نظام، لیکن آپ کی دکان آپ کے اختیار میں ہے. آپ کی دکان آپ کے اختیار، یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ بینک سے لون لیتے ہیں انٹرسٹ پہ یا نہیں لیتے ہیں. یہ آپ کے اختیار میں کہ آپ مورگیجز لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں. یہ آپ کے اختیار میں ہے. اگر آپ وہ کریں گے تو کل کو پائیں گے. وہ چیز جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ نے آپ سے نہیں پوچھنا. اس کی بحث کو اس بحث میں داخل نہ کرے. اور اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کے غلط کام کرنے سے میرا وہ کام ٹھیک نہیں ہو جاتا، تو یہ بات بھی مجھے نہ بتائیں آ کے کہ سارے لوگ شراب بیچتے ہیں تو اس لیے میں بھی بیچ رہا ہوں. اگر پوری دنیا شراب بیچتی ہے، پوری دنیا گندا کام کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ گندا کام صاف نہیں ہو جائے گا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا بات. یہ جا کے حدیث سنائے، یہ جا کے واقعہ سنائے جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں ان کو، کہ کیا ضرورت ہے اس بات کی. آہستہ آہستہ، ضروری نہیں کہ آپ پہلی دفعہ میں جا کے ان کا ذہن صاف کر دیں. یہ بھی اب اگلی بات اور آخری بات. یہ جو اتنی بڑی قربانیاں جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو صحابہ نے دی ہیں، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ایک تو یہ کہ طبیعتاً قربانی تھی، نیچرلی جو ان کی نیچر میں پھنس گئی ہوئی تھی، شراب وہ ایڈکٹ ہو چکے تو اس کو چھوڑ دینا، اس کو گیو اپ کر دینا. ایک تو یہ بہت بڑی قربانی تھی. ایک جو تجارت کے لحاظ سے انہوں نے قربانی دی ہے، جو اپنے کاروبار کے لحاظ سے انہوں نے یہ قربانی کیسے دے دی. کیا اس طرح کی مثال ہمیں کسی اور معاشرے میں ملتی ہے؟ آپ سب میرے سے زیادہ پڑھے لکھے جانتے ہیں. ایک زمانہ پہلے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، ایک زمانہ پہلے امریکن سائنٹسٹ نے ریسرچ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ شراب کے یہ نقصان ہیں اور یہ اس کے
فائدے ہیں، تو اس کو اب امریکہ کے اندر، صرف یو ایس کے اندر اس کو بین کر دینا چاہیے، شراب کو ختم کر دینا چاہیے. اور اس زمانے کے جتنے ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے یا ایڈورٹائز کرنے کے اس زمانے میں جتنے بھی مینس تھے انہوں نے سب استعمال کیے. لوگوں کو اویئرنیس دی، پبلش کیے گئے پیپرز، بہت بڑے بڑے پیپرز پبلش کیے گئے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. وہاں کی جو رولنگ پارٹیز تھی، جن لوگوں کو لوگ آئیڈیلائز کرتے تھے، جو ان کے رول ماڈلز تھے، جو وہاں کے لوگ تھے، چاہے وہ ایکٹرز ہوں، اسپورٹس مین ہوں، ایتھلیٹس ہوں، سنگرز ہوں، وہ سارے لوگ، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور شراب کے بارے میں ان سے باتیں کروائی کہ یہ غلط ایک چیز ہے. مطلب پوری طرح سے اس کے بارے میں انہوں نے اس کو پروپوگیٹ کیا کہ یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اور سارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے اور شراب کو بین کر دیا گیا. لیکن اس سب باتوں کے باوجود اس زمانے کے اندر جب شراب بین تھی، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، آپ کو اسٹیٹسٹک مل جائیں گے کہ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس زمانے کے اندر جب شراب کو بین کیا گیا لوگ زیادہ شراب کنزیوم کر رہے تھے، ایون دو کہ شراب کو بین کیا گیا ہوا تھا. اور گورنمنٹ اتنی اس سے اکتا گئی اور اتنی اس سے فیڈ اپ ہو گئی کہ انہوں نے پھر شراب کو دوبارہ سے لیگلائز کر دیا کہ اب آپ بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، جو مرضی کریں شراب. کیونکہ لوگ باز ہی نہیں آ رہے تھے، لوگ اور زیادہ کنزیوم کر رہے تھے. آپ کے خیال کے اندر کہ پاکستان میں شراب استعمال نہیں ہوتی؟ بہت عام ہے شراب پاکستان کے اندر، دیسی ولایتی آپ کو ساری مل جائے گی، بہت عام. چھوٹے چھوٹے لڑکے 15 16 17 سال کے لڑکوں کا ایکسیس ہے شراب. تو یہ کیا بات ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ بھی اور ایک غیر اسلامی معاشرہ بھی، دونوں معاشروں کے اندر شراب بین ہے، پھر بھی شراب استعمال کی جاتی ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ مانیٹر کیا جاتا ہے ہر چیز کو. انہوں نے کہا شراب حرام ہے، سب نے کہا اچھا ٹھیک ہے حرام ہے، نہیں پیتے. کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ علماء نے لکھا ہے اس کے پیچھے وجہ تھی تربیت. مکہ کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 سال لگے، 13 سال 13 ایئرز مکہ کے اندر. سب لوگ سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت آزمائشوں سے گزرے، لیکن اصل تربیت صحابہ کی ان 13 سال میں ہوئی تھی. اگلے جو 10 سال مدینہ کے اندر تھے، ان 10 سالوں میں تو ان سے حکم منوایا گیا. اس 10 سال میں تو حکم آیا نماز پڑھو، نماز پڑھنا شروع کر دی، روزے آگے روزے رکھنا شروع کر دیے، شراب حرام، شراب حرام ہو گئی، جوا حرام، جوا حرام ہو گیا، قبلے کی ڈائریکشن بدل دی، قبلے کی ڈائریکشن بدل گئی. 10 سال مدینے کے ان کو حکم دیا گیا اور انہوں نے حکم ماننا شروع کر. جو پہلے 13 سال تھے، جو مکہ کے اندر کے 13 سال تھے، ان 13 سال میں ان کی تربیت کی گئی تھی. نبی نے خود سے تربیت کی تھی کہ کل کو جب اللہ کا حکم آ جائے تو سب کہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لی، ہم نے مان لی. اس لیے بھائی بزرگوں، میں آپ کے علم میں بار بار بات لے کر آتا ہوں. آپ کسی شراب والے کی دکان پہ جاتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں یار شراب بیچنا حرام ہے، وہ نہیں سمجھے گا، اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی، اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے اس چیز کی. بجائے اس کے کہ آپ اس کو کرٹیسائز کریں اس کی غلطیوں پہ، آپ اس کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں، اس کو تیار کریں اس بات کے لیے کہ یار چل تو ہر دن نہیں آ سکتا، تو ہفتے میں ایک دن آ جائے کر، تو جمعے کے دن آ جائے کر مسجد میں، جمعے کی جو بات ہو رہی ہوتی تو وہ آ کے سن لیا کر. بس آہستہ 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 ماحول میں جڑنا شروع. ایک دن پہ لے کر آئیں اس کو، 2 دن پہ لے کر آئے، اسے کہ اچھا یار تو جمعے کو بھی آتا ہے، اب اتوار کے اتوار بھی آنا شروع کر دیں، ویکینڈس پہ آنا شروع کر دیں. 2 سے 3 دن آہستہ آہستہ اس کو مسجد میں لائے، اس کے اوپر محنت ہو، اس کی تربیت کی جائے. وہ خود ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچے گا کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے آج کے بعد میں شراب نہیں بیچوں گا. لیکن اگر آپ اس کو کھڑے ہو کر کرٹیسائز کرنا شروع، میں اس دن بہت زیادہ میں نے زور لگا کے نہیں انل منکر کے بارے میں آپ کو بتایا، گناہ سے روکنا بھی ہو. جمعے کا دن اگر یاد ہو آپ سب کو، درس ہوا تھا جمعے کے دن، وی ٹاک اباؤٹ نہیں انل منکر، اور اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں. گناہ سے اگر روکنا بھی ہے تو اس کے ایٹیکیٹس کیا ہے. انسان کے عمل سے نفرت ہو سکتی ہے، انسان سے نفرت. ایک آدمی شراب بیچ رہا ہے، اس کے اس شراب بیچنے سے آپ نفرت ضرور کریں، لیکن جو شراب بیچنے والا ہے اس سے نفرت نہ کریں. وہ انسان ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اس کے لیے آپ کو درد ہونا چاہیے، جینون کنسرن اور لو، اور اس کے لیے آپ کو فکر ہونی چاہیے، آپ کے دل میں ہونی چاہیے. کوشش کیجئے مسجد میں لانے کی. مسجد کے ماحول میں، مسجد کے انوائرمنٹ میں جب وہ بات سنے گا اس پر اثر کریں گے. پھر جب آپ اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں یا آپ اس کے ساتھ ملنے والے ہیں، آپ اس کو یاد کروا سکتے ہیں کہ یار تجھے یاد ہے ہم نے وہ بات وہاں پہ سنی تھی، ہم نے وہ بات وہاں پہ سنی تھی، چل اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش تو کرتے ہیں، ارادہ تو کرتے ہیں، نیت تو کرتے ہیں، باقی اللہ دینے والا ہے. جب تک آپ اپنی مسٹیکس کو جسٹیفائی کریں گے کہ میں تو گناہ کرتا ہی نہیں، سب کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں، تب تک اللہ کی طرف سے کوئی توفیق نہیں آنے والی. لیکن جب کم سے کم غلطی کو غلطی سے منع شروع کر دیں گے تب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے توفیق آ جائے گی. تو پہلے تربیت ہے، معاشروں کے اندر تربیت کی جاتی ہے، افراد کی تربیت کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے معاشرے بدل جاتے ہیں. آج ہمارے اوپر بڑا زور لگایا جاتا ہے، بہت زیادہ. پاکستان کے اندر بھی ایک تحریک ہے،
وہ بھی اس پہ بہت زیادہ زور، بین تحریک ہے، اب تو خیر وہ بین ہو چکی ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ زور لگاتی ہے خلافت کا نظام لے آؤ، لوگوں پہ امپوز کر دو سب کچھ. ہماری اس دن بحث بھی ہوتی ہے، ڈسکشن بھی، وی ور ڈوئنگ دیٹ ڈسکشن regarding that constitution. There is some talks going on in Bangladesh regarding the Islamic Sharia, regarding the implication of Islamic Sharia, right? We were having that kind of discussion. لوگ بہت زور لگاتے ہیں کہ اسلامی شریعت کو نافذ کر دینا چاہیے. سر جب معاشرے کے افراد تیار ہی نہیں ہیں اس شریعت کو لینے کے لیے تو آپ نافذ کر کے بھی کیا کریں گے؟ لوگ سامنے سے تو گناہ نہیں کریں گے، لوگ پیچھے سے گناہ کر لیں گے. چور دروازے کم ہیں. امریکہ جیسے ملک کے اندر جہاں پر اتنا زبردست سیکیورٹی کا نظام ہے، جب شراب کو بین کیا جاتا ہے تو لوگ زیادہ کنزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پاکستان کے اندر آپ کا خیال ہے، یا انڈیا یا بنگلہ دیش کے اندر آپ کا خیال ہے کہ آپ اسلامی شریعت کو نافذ کر دیں گے اور لوگ گناہ نہیں کریں گے؟ آپ کا خیال ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ جو خود اتھارٹیز ہیں ان کے اندر اسلام نہیں ہے تو وہ کہاں سے اسلام کو نافذ کریں گے؟ بہت اچھی بات ہے، اس طرح کی رائے ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رائے نہ رکھیں، اسلامی شریعت کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے، اسلامی نظام کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے کہ اس کے کیا فائدے ہیں. اسلامی نظام کے بہت فائدے ہیں، لیکن آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مدینہ کا معاشرہ وجود میں کب آیا تھا؟ 13 سال کے بعد. حضرت مصعب بن عمیر 2 دفعہ مدینہ گئے تھے. پہلی دفعہ تھوڑے لوگ آئے تھے، اگلی دفعہ سب سارے لوگ آ گئے تھے. اب مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا نا مدینہ کے اندر لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے، لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے. مدینہ والوں نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تھا تو ان کی بھی تربیت ہوئی تھی. جب لوگوں کی تربیت ہوگی تب آپ انہیں اسلام دے سکیں گے. جب لوگوں کی تربیت نہیں ہوگی تب آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ امپوز کر دیں، آپ ان پہ فورس کر دیں، اسلام لگا دیجئے، لیکن وہ اس پر کبھی بھی چلے گے نہیں. تو تربیت کی بہت ضرورت ہے. ہمیں بھی اپنے ماحول کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو مسجد میں لانے کی ضرورت ہے. میں اور آپ پرسنلی جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈیل کر رہے ہیں شراب کے اندر، ہم پرسنلی جانتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، جانتے ہیں ہم سب انہیں، نام نہیں میں ان کا مینشن کر، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. مجھے آج بھی ان کی بات مجھے یاد آتی ہے. میں پاکستان جا کے بھی اس بات کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے لائسنس لے لیا تھا، شراب بیچنے کے لیے لائسنس چاہیے ہوتا نا، لائسنس میں نے لے لیا تھا اور میں ارادہ کر رہا تھا کہ میں شراب بیچوں گا، لیکن میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ آپ جمعے کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور آپ شراب بیچیں گے. وہ کہتے ہیں اس بات نے مجھے اتنا ہٹ کیا اور اس بات نے مجھے اتنا افیکٹ کیا کہ میں نے ارادہ اپنا ترک کر دیا اور میں نے شراب بیچنے کا ارادہ چھوڑ دیا. آپ کو نہیں پتا ایک ماحول کے اندر کون سی ایسی ایک بات ہو جائے جو اگلے کو سٹرائک کر جائے، جو اگلے کو ہٹ کر جائے، لیکن اس چیز کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ان کو ماحول میں لے کر آئیں. اس لیے ہماری ایک ترتیب ہے